آج ہم بات کریں گے ایک ایسی لڑکی کی جو آسمان سے گری۔ سچ میں یہ ایک ایسی ناقابل یقین کہانی ہے جو سائنس، قسمت اور انسانی ہمت کی ساری حدیں پار کر جاتی ہے۔ تو پہلا سوال تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ کوئی 10,000 فٹ کی بلندی سے گر کر وہ بھی ایک ٹوٹے ہوئے جہاز سے آخر زندہ کیسے بچ سکتا ہے؟ عقل تو یہی کہتی ہے کہ یہ ناممکن ہے، سائنس بھی یہی کہتی ہے، لیکن ایک 17 سالہ لڑکی کے ساتھ ٹھیک یہی ہوا تھا۔ تو چلیں اس کہانی کو شروع سے دیکھتے ہیں۔ یہ سب شروع ہوا ایک پرواز سے جس کا انجام بہت ہی خوفناک تھا۔ ذرا تصور کریں 24 دسمبر 1971 کا دن ہے۔ لانزا فلائٹ 508 کے مسافر بہت خوش ہیں، پرجوش ہیں۔ بھئی اگلا دن کرسمس جو تھا، سب اپنے گھر والوں سے ملنے جا رہے تھے۔ فلائٹ کا پہلا آدھا گھنٹہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک گزرا، لیکن پھر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ جہاز سیدھا ایک بہت بڑے خطرناک طوفان میں گھس گیا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ پائلٹس نے اس سے بچنے کے بجائے سیدھا اس کے بیچ سے گزرنے کا فیصلہ کیا، اور بس چند ہی لمحوں میں جہاز اتنی بری طرح ہلنے لگا کہ جیسے کوئی کھلونا ہو۔ اور پھر جو ہوا وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ 21,000 فٹ کی بلندی پر ایک زوردار بجلی سیدھا جہاز کے دائیں پر سے آ ٹکرائی، پر میں آگ لگ گئی اور جہاز کے اندر مسافروں میں ایک دم دہشت پھیل گئی۔ آگ لگنے کے صرف چند سیکنڈز بعد ہی جہاز کا وہ جلتا ہوا پر ٹوٹ کر الگ ہو گیا، اور پھر پورا کا پورا جہاز ہوا میں ہی بکھر گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور سارے مسافر نیچے ایمیزون کے گھنے انجان جنگل کی طرف گرنے لگے۔ انہی گرتے ہوئے مسافروں میں ایک 17 سال کی لڑکی بھی تھی، جولیانے خوئپکے۔ وہ اپنی سیٹ سے بندھی بھی تھیں اور 2 میل، جی ہاں تقریباً 3 کلومیٹر کی بلندی سے زمین کی طرف گر رہی تھی۔ اور یہیں سے اس کہانی کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جو عقل کو دنگ کر دیتا ہے۔ آخر یہ ناممکن ممکن کیسے ہوا؟ دیکھیں، سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ 3 چیزوں نے مل کر ایک طرح سے معجزہ کر دیا۔ پہلی چیز تھی طوفان کی ہوائیں جو نیچے سے اوپر کی طرف چل رہی تھیں۔ انہوں نے اس کے گرنے کی رفتار کو کچھ کم کر دیا۔ دوسری چیز اس کی سیٹوں کے قطار کا ہیلی کاپٹر کے پنکھے کی طرح گھومنا۔ اس گھومنے نے ہوا میں ایک طرح کی رکاوٹ پیدا کی، جیسے کوئی پیراشوٹ۔ اور تیسری اور سب سے اہم چیز، ایمیزون کے گھنے درخت۔ وہ اتنے گھنے تھے کہ ان کی شاخوں اور بیلوں نے ایک بہت بڑے قدرتی سیفٹی نیٹ کا کام کیا، جس نے اسے سیدھا زمین سے ٹکرانے سے بچا لیا۔ جب جولیانے کی آنکھ کھلی تو کرسمس کا دن تھا۔ وہ ایمیزون کے جنگل میں زمین پر بالکل اکیلی تھی۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ کالر کی ہڈی ٹوٹی ہوئی، گھٹنے میں شدید موچ، کندھے اور ٹانگ پر گہرے کٹ۔ ایک آنکھ تو سوجن سے بالکل بند ہو چکی تھی، اور سر پر شدید چوٹ کی وجہ سے وہ ٹھیک سے سوچ بھی نہیں پا رہی تھی۔ اوپر سے اس کا چشمہ بھی گم ہو گیا تھا، مطلب اسے کچھ صاف دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا۔ تو گرنے سے تو وہ بچ گئی، لیکن یہ تو صرف شروعات تھی۔ اصل امتحان تو اب شروع ہونا تھا۔ دنیا کے سب سے خطرناک جنگل میں اکیلے پورے 11 دن۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات ہے، جولیانے کوئی عام شہری لڑکی نہیں تھی۔ اس کے والدین ماہر حیوانیات تھے، اور اس نے اپنی زندگی کے کئی سال انہی کے ساتھ ایمیزون کے ایک ریسرچ اسٹیشن میں گزارے تھے۔ تو اسے جنگل کا پتہ تھا، وہ جانتی تھی کہ یہاں کیا خطرات ہیں اور زندہ رہنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، اور یہی علم اس کی سب سے بڑی طاقت ثابت ہوا۔ اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ جنگل میں کھانے پینے کی بہت سی چیزیں مل جاتی ہوں گی، لیکن یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ایمیزون کا جنگل اوپر سے اتنا گھنا ہے کہ سورج کی روشنی نیچے زمین تک پہنچتی ہی نہیں، اس لیے وہاں کھانے لائق کچھ خاص اگتا ہی نہیں۔ جولیانے کو ملبے سے صرف کینڈی کا ایک چھوٹا سا پیکٹ ملا، اور اگلے کئی دنوں تک یہی اس کی کل کائنات تھا۔ اسے اپنے والد کی ایک بات یاد آئی، ایک نصیحت جو اب اس کی زندگی بچا سکتی تھی۔ اس کے والد نے کہا تھا، اگر کبھی جنگل میں کھو جاؤ تو بس پانی کا کوئی بہاؤ ڈھونڈنا، کوئی ندی یا نالا، اور اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہنا۔ وہ ندی تمہیں کسی بڑے دریا تک لے جائے گی، اور دریا کے کنارے ہمیشہ انسان مل جاتے ہیں۔ بس یہی ایک اصول اس کا گائیڈ بن گیا۔ اور اس کا یہ سفر ناقابل یقین ہمت کی داستان ہے۔ پہلے دن وہ ہوش میں آئی اور ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے ساتھ ایک ندی کے کنارے چلنا شروع کر دیا۔ چوتھے دن اسے ایک دل دہلا دینے والا منظر ملا۔
جہاز کی کچھ سیٹیں جن پر 3 مسافروں کی لاشیں تھیں۔ چھٹے دن اس نے ایک خاص پرندے کی آواز سنی، واٹسن کی، اور اس کے جنگل کے علم نے اسے بتایا کہ یہ پرندہ بڑے دریا کے قریب ہی پایا جاتا ہے۔ اور پھر 10ویں دن جب وہ ہمت ہارنے کے قریب تھی، اسے دریا کے کنارے ایک چھوٹی سی کشتی نظر آئی، امید کی ایک کرن۔ تو اب کہانی اپنے کلائمیکس کی طرف بڑھ رہی ہے، ریسکیو اور ایک بہت ہی تلخ حقیقت کا سامنا۔ وہ کشتی امید تو تھی، لیکن اس کے ساتھ ایک ایسی سچائی جڑی تھی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اس کشتی کے پاس ہی لکڑی کاٹنے والوں کی ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی۔ وہ خالی تھی، لیکن اندر اسے پٹرول مل گیا۔ اس کے بازو پر ایک زخم تھا جس میں کیڑے پڑ چکے تھے۔ اس نے ہمت کی اور اپنے والد سے سیکھے ہوئے ایک اور سبق پر عمل کرتے ہوئے اس زخم میں پٹرول ڈالا تاکہ ان کیڑوں کو مار سکے۔ سوچیں کتنا تکلیف دہ ہوگا یہ، لیکن زندہ رہنے کے لیے ضروری تھا۔ پھر اگلے دن 3 لکڑہارے واپس آئیں۔ جب انہوں نے جولیانے کو دیکھا تو وہ ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئے۔ اس کی حالت اتنی خراب تھی، اتنی خوفناک، کہ انہیں لگا وہ کوئی یاکو ماما ہے، یعنی پانی کی کوئی بدروح، جیسا کہ ان کی کہانیوں میں ہوتا ہے۔ جب جولیانے نے انہیں اپنی کہانی سنائی تب انہیں یقین آیا، لیکن پھر انہوں نے اسے وہ خبر دی جس نے اس کی دنیا ہی ختم کر دی۔ انہوں نے بتایا، تم ہی ہو جو بچی ہو، اس جہاز میں اور کوئی زندہ نہیں بچا۔ اور اسی ایک لمحے میں جولیانے کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس کی ماں بھی اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ اور اب ہم کہانی کے آخری حصے پر آتے ہیں، ایک زندگی جو بچا لی گئی۔ جولیانے نے ریسکیو کے بعد ایک نئی زندگی شروع کی، لیکن اس کہانی کا سب سے زیادہ چونکا دینے والا حصہ ابھی سامنے آنا باقی تھا۔ 14 صرف ایک نمبر، لیکن یہ نمبر اس کہانی کی سب سے تکلیف دہ حقیقت بیان کرتا ہے۔ بعد میں جب تحقیقات ہوئیں تو پتہ چلا کہ جہاز کے گرنے کے بعد جولیانے کے علاوہ 14 اور لوگ بھی زندہ تھے، لیکن وہ سب مدد کا انتظار کرتے ہوئے زخموں اور بھوک کی وجہ سے مر گئے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جولیانے کا بچنا صرف قسمت نہیں تھی، یہ اس کا علم تھا، اس کی ہمت تھی اور اس کی جدوجہد تھی جس نے اسے زندہ رکھا۔ تو جولیانے نے آگے کیا کیا؟ اس نے اپنی زندگی اپنے والدین کے نام کر دی۔ وہ بھی انہی کی طرح ایک مشہور زوالوجسٹ بنی اور اپنی پوری زندگی اسی ایمیزون جنگل کی حفاظت کے لیے وقف کر دی جس نے ایک بار اسے تقریباً مار ہی ڈالا تھا۔ انہوں نے اپنے خاندان کے بنائے ہوئے پینگوانا ریسرچ اسٹیشن کی ذمہ داری سنبھالی۔ ان کی کہانی سکھاتی ہے کہ علم، ہمت اور جینے کی شدید خواہش کسی کو بھی موت کے منہ سے واپس لا سکتی ہے۔ اور آخر میں یہ کہانی ایک سوال چھوڑ جاتی ہے ہم سب کے لیے۔ وہ کون سا علم ہے، وہ کون سی چھوٹی سی بات یا ہنر ہے جو ہمارے پاس ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں کہ وہ کسی دن ہماری زندگی بچا سکتا ہے؟